بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرے عزیز طلباء آپ کے سامنے یہ 17واں درس پیش کیا جا رہا ہے الدرس السابع عشر 17واں سبق اور اس میں جس چیز کی طرف ترکیز کی گئی ہے وہ یہ کہ اگر جمع غیر عاقل کی ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو مذکر اسماء اشارہ کا استعمال کیا جائے گا یا اسماء اشارہ مؤنث کا استعمال کیا جائے گا، اور اگر اس کی صفت لائی جائے گی غیر عاقل کی جمع کی اگر صفت لائی جائے گی تو مؤنث ہوگی یا مذکر ہوگی، خبر آئے گی تو اس کی مؤنث ہوگی یا مذکر ہوگی۔ اس ساری چیزوں کی طرف یہاں ترکیز کی گئی ہے، اور غیر عاقل کی جمع جب ہوگی تو اس کو چاہے اگر وہ قریب ہے تو اسم اشارہ مؤنث قریب سے استعمال کیا جائے گا، اور اگر بعید ہے تو اسم اشارہ مؤنث بعید سے اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا، اور اگر اس کے لیے کوئی صیغہ استعمال کرنا ہے تو غائب ہے تو غائب کا صیغہ غائب مؤنث غائب کا صیغہ استعمال مؤنث غائب کا صیغہ استعمال کیا جائے گا، اور اس طرح آنے والے تمام جو ارقام ہیں یہ نمبرات ہیں اس میں انہی ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ابواب المسجد مفتوحۃ، ابواب جمع ہے باب کی، اور باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ۔ ابواب المسجد مسجد کے دروازے مفتوحۃ کھلے ہوئے، اسی لیے دیکھیں یہاں پہ تا مدورہ مؤنث کا استعمال اسی لیے کیا گیا ہے کیونکہ باب غیر عاقل ہے مفرد ہے، اور اس کی جمع غیر عاقل کی جمع یہ ابواب۔ ابواب المسجد مفتوحۃ، مسجد کے دروازے کھلے ہوئے۔ دوسرا نمبر لمن هذه البيوت الجديدة هي لمدير الشركة، لمن یہ گھر، لمن هذه البيوت یہ سب گھر، یہ سب نئے گھر کس کے ہیں؟ هي لمدير الشركة وہ سب کمپنی کے مدیر کے ہیں، کمپنی کے جو منیجر ہیں، شرکہ کمپنی کے معنی میں۔ لمن یہ اداۃ استفہام میں سے ایک ہے جس کے ذریعے کوشچن کیا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے عربی کے اندر، یعنی ان حروف میں سے ہے جس سے عربی میں سوال کیا جاتا ہے۔ اینا ہے، لمن ہے، اس کے علاوہ حمزہ استفہام ہے، کئی ایک حروف ایسے ہیں عربی کے اندر جس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، اسی میں سے ایک ہے لمن هذه البيوت الجديدة۔ اب دیکھیں هذه بیت جبکہ مذکر ہے لیکن اس کی جمع وہ چونکہ غیر عاقل ہے تو اس کی جمع بیوت ہے، اور بیوت جب بھی غیر عاقل کی کوئی بھی جمع ہوگی اگر وہ قریب ہے اس کی طرف جب اشارہ کرنا ہوگا تو اسم اشارہ مؤنث قریب کا استعمال کیا جائے گا، جس طرح یہاں آپ ہادی دیکھ رہے ہیں۔ لمن هذه البيوت الجديدة یہ سب گھر، یہ سب نئے گھر کس کے ہیں؟ هي لمدير الشركة وہ، اب دیکھیں یہاں پہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ مؤنثی کا استعمال کیا گیا چونکہ بیوت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور بیوت غیر عاقل کی جمع ہے وہ کمپنی کے مینیجر کے۔ اب تیسرا نمبر النجوم جمیلۃ، تارے خوبصورت ہیں۔ النجوم یہ نجم کی جمع ہے، اور نجم یہ غیر عاقل ہے، چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے اسی لیے یہاں پہ مؤنث کا استعمال کیا گیا ہے۔ النجوم جمیلۃ تارے خوبصورت ہیں، تو جب بھی غیر عاقل کی جمع ہوگی اس کی طرف چاہے وہ اسم اشارہ کا استعمال کرنا ہو، چاہے خبر لانی ہو، چاہے صفت لانی ہو، ہر ایک کا استعمال مؤنث ہی ہوگا۔ چوتھا هذه الدروس سهلۃ، یہ سبق آسان ہے۔ اب یہاں پہ سہلہ تا مدورہ جو علامت التانیث میں سے ہے، مؤنث کے علامات میں سے ہیں، سہلن کے بجائے سہلتن کا استعمال صرف اسی لیے کیا گیا ہے چونکہ یہ دروس درس کی جمع ہے اور درس غیر عاقل ہے، اور اسی مناسبت سے ہادہ کا استعمال کیا گیا ہے، مؤنث اسم اشارہ مؤنث قریب کا استعمال کیا گیا ہے مذکر کا نہ استعمال کر کے چونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ ہادہ الدروس سہلۃ یہ سبق کیا ہیں؟ آسان ہیں۔ پانچواں نمبر کیا؟ فی الہند لغات کثیرۃ، ہندوستان میں بہت ساری زبانیں ہیں۔ لغہ کی جمع لغات ہے، اور کثیرہ بہت کے معنی میں ہے۔ فی الہند لغات کثیرۃ، اور لغہ مؤنث ہے، آلریڈی مؤنث ہے، تو فی الہند لغات کثیرۃ ہندوستان میں بہت ساری لینگویج ہیں۔ این الکتب، چھٹا نمبر این الکتب الجدیدۃ ہی فی المکتبۃ، این الکتب کتاب کی جمع کتب، اور اینا ان ادات یا ان حروف میں سے ہے جن کے ذریعے عربی کے اندر کوشچن کیا جاتا ہے، سوال کیا۔ این الکتب
الجدیدتو ہی فی المکتبتی، کتب کتاب کی جمع جیسا کہ میں نے بتایا، اور یہ کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع. این الکتب الجدیدۃ، نئی کتابیں کہاں ہیں؟ کوشچن کیا گیا ہے. تو اب کتب اس کی تا مدورہ جو یہاں پہ علامت التانیث ہے صرف اسی لیے لایا گیا ہے اس لیے کہ کتاب غیر عاقل کی جمع، اور اسی مناسبت سے ہیا واحد مؤنث غائب کے صیغے سے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے، ہیا فی المکتبتی، وہ لائبریری میں ہے، وہ کتابیں لائبریری میں ہیں. تلک السرر مکسورۃ، تلکا چونکہ یہ واحد مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اسم اشارہ ہے اور اس کا استعمال مفرد مؤنث بعید کے لیے ہوتا ہے، لیکن چونکہ سریر واحد ہے، مذکر ہے اور غیر عاقل ہے، اور غیر عاقل کی جمع سرور ہے، اسی لیے یہاں پہ تلکا کا استعمال کیا گیا ہے مؤنث کا. اور چونکہ سرور یا سریر جو تخت اور چارپائی کے معنی میں ہے وہ دور ہے، اسی لیے اسم اشارہ مؤنث بعید کا استعمال یہاں کرتے ہوئے غیر عاقل کی جمع کی، جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ مؤنث ہی کا اگر قریب ہے تو قریب مؤنث اسم اشارہ مؤنث قریب کا استعمال ہوگا، اگر بعید ہے تو اسم اشارہ مؤنث بعید کا استعمال ہوگا، اور اسی طرح اس کے مفعول اور صفت اور خبر تمام چیزیں آئیں گی. مکسورن کی بجائے مکسورتن، تا مدورہ علامت التانیث میں سے ہے، تانیث کی علامت میں سے ایک ہے، اور اسی مناسبت سے چونکہ غیر عاقل ہے یہاں پہ مکسورن نہ لا کر کے مکسورتن لایا گیا ہے. تلکا سرور مکسورتن، وہ سب چارپائیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. نمبر 8 الساعۃ الیابانیۃ رخیصۃ، جاپانی گھڑی سستی ہے. الساعۃ الیابانیہ، یابان عربی میں جاپان کو یابان کہا جاتا ہے، اور یہ ساعہ گھڑی کے معنی میں ہے اور یہ آلریڈی مؤنث ہے، اسی لیے رخیصۃ جو یہاں پہ اس کی صفت لائی گئی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مطلب سستی ہے. الساعۃ الیابانیہ، جاپانی گھڑی کیا ہے؟ سستی ہے. هذه الحمر الحمیر للفلاح، اب حمر یہ حمار کی جمع ہے اور حمیر بھی اس کی جمع آتی ہے. ہادہ کے بجائے ہادی کا استعمال صرف اس لیے کیا گیا ہے، بار بار اس چیز کو دہرایا جا رہا ہے چونکہ یہ حمیر غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے ہادی اسم اشارہ قریب مؤنث سے استعمال کیا گیا ہے. هذه الحمر للفلاح، یہ سب گدھے کس کے ہیں؟ کسان کے ہیں. 10 نمبر این کتبکن یا اخوات ہی فی الفصل، تمہاری کتابیں کتبکن جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، یہاں پہ جمع مؤنث مخاطب حاضر یا حاضر کا صیغہ کے لیے این کتبکن، تم سب کی کتابیں کہاں ہیں؟ اے میری بہنوں. اب یہاں پہ اینا یہ بھی اداۃ استفہام میں سے ایک ہے جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا، اور کتب یہ جمع ہے کتاب کی، اور کتاب یہ گرچہ مذکر ہے لیکن غیر عاقل ہے، اور جب اس کی جمع جب لائی جائے گی تو اس کے ساتھ جو بھی چیزیں جڑوں گی وہ مؤنث ہوگی، صفت ہوگا تو، اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہوگا تو بھی اس میں اشارہ مؤنثی سے اس کا استعمال ہوگا، قریب اور بعید کا خیال کرتے ہوئے. اے بہنوں تمہاری تم سب کی کتابیں کہاں ہیں؟ ہی فی الفصل، وہ سب کتابیں. دیکھیں یہاں پہ واحد مؤنث غائب ہی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جو اشارہ کیا جاتا ہے کہ کتب کی طرف. ہی فی الفصل، وہ سب کتابیں کلاس روم میں ہیں. ہذہ کتبی، ہذہ کتبی وتلک کتب اختی، یہ سب میری کتابیں ہیں، یہ میری کتابیں ہیں، وتلک کتب اختی، اور وہ میری بہن کی کتابیں ہیں. ہذہ کتب یہ مفرد ہے، مذکر ہے لیکن غیر عاقل، اور اس کی جمع کتب. اب چونکہ اگر صرف مفرد کی طرف اشارہ کرنا ہوتا تو ہذا کتابی، لیکن جب جمع لے آئیں گے اور غیر عاقل ہے، غیر عاقل کی جمع جب لائیں گے تو وہاں پہ مؤنثی کا استعمال ہوگا، جیسا کہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہذہ اسم اشارہ قریب کے لیے ہے اور تلکا اسم اشارہ مؤنث بعید، دونوں مؤنث کے لیے، یہ قریب کے لیے اور یہ بعید کے لیے. ہذہ کتبی، یہ میری کتابیں ہیں، وتلک کتب اختی، اور وہ میری بہن کی کتابیں ہیں، اور دونوں میں اس کا خیال رکھا گیا ہے. اسی وجہ سے مؤنث اسم اشارہ مؤنث کا استعمال قریب اور بعید کے یہاں پہ کیا گیا ہے، کیونکہ کتاب یہاں پہ جمع، کتب جو ہے غیر عاقل کی جمع ہے، اور یہاں پہ جو کچھ کتاب قریب ہیں اور کچھ بعید ہیں، دور ہیں، تو قریب اور بعید کا خیال رکھتے ہوئے استعمال کیا گیا. ہذہ مکاتب الطلاب، یہ مکاتب یا یہ ڈیسک کس کے ہیں؟ طلاب کے ہیں. یہ میز طلاب یا اسٹوڈنٹوں کے ہیں، طلاب جمع ہے طالب کی. اب یہاں پہ مکتب
کی جمع مکاتب ہے، یہ غیر عاقل ہے. میز، ڈیسک اور آفس کے معنی میں بھی ہوتا ہے. هذه مکاتب الطلاب، یہ اسٹوڈنٹوں کے یا طالب علموں کے میز ہیں، ڈیسک ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ اسٹوڈنٹوں کے آفس ہے. فی هذا الشارع فنادق کبیرۃ، اس روڈ پر، فی هذا الشارع، هذا اسم اشارہ مفرد قریب کے لیے، فی هذا الشارع اس روڈ پر، فنادق کبیرۃ بہت سارے ہوٹل ہیں. فندق کی جمع فنادق، اور یہ بھی غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے کبیر نہ کر کے مذکر کا نہ استعمال کر کے مؤنث کا استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ غیر عاقل کی جمع ہے. اس روڈ پہ بہت سارے ہوٹل ہیں. اب یہاں پہ ہم تمرین کو حل کر لیتے ہیں. اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، تمرین میں سے ہر ایک تمرین میں سے ایک یا دو کو حل کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے. اب یہ تمام چیزیں یہاں پہ جو بھی ہیں 13 نمبر تک جتنے بھی کوئسچن وہاں پہ گزرے ہیں، جو بھی چیزیں آپ کے سامنے پچھلے درس میں گئی ہیں، اسی کے متعلق سوالات ہیں اور اسی سے جواب دینا پڑے گا. مثال کے طور پہ وہاں پوچھا گیا تھا این الکتب الجدیدۃ، نئی کتابیں کہاں ہیں؟ تو وہاں جواب کیا دیا گیا تھا؟ ہی فی المکتبۃ، یہ کہاں ہیں سب کتابیں؟ اور ایک چیز کا دھیان رکھنا ہوگا، ترکیز کرنا ہوگا آپ کو، یعنی چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے، اگر وہ قریب ہے تو حاضی اسم اشارہ مؤنث کا استعمال ہوگا، اگر قریب ہے تو ہادی، اور اگر بعید ہے تو تلکا، اور اگر اس کی طرف ضمائر کا استعمال کرنا ہوگا تو غائب ہے تو ہیا سے اس کی طرف اشارہ کرنا ہوگا، یا ہیا واحد مؤنث غائب کی ضمیر کا استعمال کرنا ہوگا، جس طرح اس سے پہلے درس میں آپ نے دیکھا. اب تمرین نمبر 2، حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع، آنے والے جملوں میں مبتدا کو جمع میں تبدیل کیجیے. آنے والے جو جملے ہیں، الباب مفتوح، ھذا قلم جدید، بس اس میں ایک ہی کام کرنا ہے، مبتدا کو جمع میں تبدیل کر دینا ہے. الباب، قلم، النجم، اسی کو جمع میں تبدیل کرنا. اور جب چونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے تو جب اس کو آپ تبدیل کریں گے جمع میں تو ظاہر سی بات ہے اسی مناسبت سے آپ کو مؤنث کا استعمال کرنا ہوگا. صفت ہے تو مؤنث آئے گی، اور اسی طرح اگر اسم اشارہ سے استعمال کرنا تو اسم اشارہ مؤنث ہی کا استعمال کریں گے. الباب مفتوح، تو من باب مثال یہاں پہ دیا گیا ہے الابواب مفتوح، چونکہ باب کی جب ہم غیر عاقل ہے اور غیر عاقل جب جمع لائے تو مفتوح کے بجائے مفتوحۃ. اسی طرح ھذا قلم جدید، اب قلم کی جمع اقلام ہے، جب آپ اس کو چینج کریں گے، اس مبتدا کو جب آپ چینج کریں گے اور اس کی خبر جب یہاں پہ آ رہی جدید جو ہے، قلم، ھذا قلم جدید، یہ ہے نئی قلم ہے. اب جب یہاں پہ اس کو چینج کریں گے، اقلام کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے چونکہ وہ غیر عاقل کی جمع ہوگی تو اسی مناسبت سے آپ کو مؤنث لانا پڑا. ھذہ الاقلام جدیدۃ. اس طرح تمام نمبرات جتنے بھی سینٹنس یہاں پہ ہر ایک کو حل کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. تمرین نمبر 3، ضع فی الاماکن الخالیۃ فیما یلی اخبارا مناسبۃ. اب یہاں پہ خالی جگہیں دے رہے ہیں، البیت، النجوم، الباب، القلم. تو یہاں پہ کیا کرنا؟ خالی جگہوں کو مناسب خبر سے پر کرنا. یہ جو خالی جگہ ہے، اب یہاں پہ مبتدا اس کی خبر لانی ہے. مثال کے طور پہ البیت جمیل، یہ مبتدا ہے اور جمیل اس کی خبر ہے. اب اس طرح سے مناسب خبر لائی جو اس کے مناسب ہو. النجوم چونکہ مذکر یہ مفرد ہے تو اس لیے اس کی خبر بھی مفرد ہی آئے گی اور مذکر آئے گی. لیکن جب یہی چیز جمع میں ہو جائے گی تو پھر اس کا آپ کو چونکہ غیر عاقل کی جمع رہے گی اس لیے مؤنث لانا پڑے گا. مثال کے طور پہ نجم کی جمع نجوم ہے. النجوم جمیلۃ، جمیل نہ کر کے جمیلۃ آئے گا اس لیے کہ یہ جمع ہو گیا ہے. تو اسی طرح الباب مفتوح. اب اگر اسی طرح اس کی جمع جب آپ کا ہوتا ہے یہاں پہ الابواب مفتوح نہ ہی بلکہ چونکہ غیر عاقل تھی اس کی جمع جب یہاں رہیں گے تو الابواب مفتوحۃ ہو جائے گا. اسی طرح اب آگے بڑھتے ہیں. تمرین نمبر 4، ہاتی جمع الکلمات الآتیہ. آنے والے جو کلمات ہیں ان کی جمع لے. باب کی جمع ابواب، ابواب. بیت کی جمع بیوت، یہ دروازے کے معنی میں ہے. بیت گھر کے معنی میں، اس کی جمع بیوت. نجم تارے کے معنی میں ہے، اس کی جمع نجوم. قلم پین کے معنی میں ہے، اس کی جمع اقلام. حمار یہ گدھے کے معنی میں، اس کی جمع حمر یا الحمیر. سریر یہ چارپائی کے معنی میں، اس کی جمع سرور یا اسرہ. اور اسی طرح نہر یہ جمع انہار، نہر کے معنی میں ہے. سیارہ کار کے معنی میں سیارات. کلب کتے کے معنی میں، اس کی جمع کلاب. طائرۃ اس کی جمع طائرات. اور اسی طرح پرندے کے معنی میں ہے. اور درس یہ سبق کے معنی، اس کی جمع دروس. اور اسی طرح بحر کی جمع بحار، سمندر کے معنی کتاب، کتاب کے معنی میں کتب. قمیص کی جمع قمصان یا قمص.
اور دراجتن دراجات سائیکل کے معنی میں ہے، حقل کی جمع حقول کھیتی کے معنی میں ہے، جبل پہاڑ کے معنی میں اس کی جمع جبال۔ اب آنے والے یہاں پہ کچھ نئے کلمات ہیں۔ الکلمات الجدیدہ، الشرکہ، شرکہ کمپنی کے معنی میں، اس کی جمع شرکات۔ مدیر الشرکہ، کمپنی کے مینیجر یا کمپنی کے مدیر۔ رخیص، سستا کے معنی میں ہے۔ القمیص، اس کی جمع قمصان، اور قمیص کے معنی میں آلریڈی اردو کے اندر یہ مستعمل ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے اپنا یہ درس مکمل کر لیا، اور پھر انشاءاللہ آنے والا ہمارا 18واں درس جو ہوگا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ امتحانات وغیرہ کی بھی تیاری کرتے رہتے ہوں گے، اور جہاں بھی کوئی ایسا سوال ہے، چونکہ وقت بڑا شارٹ ہوتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں اس کو ختم کیا جائے، بہت زیادہ مطول نہ ہو، بہت زیادہ لمبا نہ ہو، تاکہ آپ لوگوں کو اکتاہٹ یا اس طرح سے سستی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور پھر آنے والے درس میں انشاءاللہ الدرس الثامن اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔